باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد ذات واجب کے لیے ہے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے میزان تک، میزان سے پل صراط تک اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب کرا دیا۔ درود و سلام یاسین پر اور آل یاسین پر، میرے سرداروں پر، 12 اماموں پر، تقویٰ کے میناروں پر، ہدایت کے چراغوں پر، کائنات کے سہاروں پر۔ لعنت ہے ان پر جنہوں نے آل محمد پہ ظلم ڈھایا۔ ہم شکر گزار ہیں کریم کربلا کی 4 برس کی بطول کے، جن کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے بنایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مالک پاک آپ کا آنا، میرا پڑھنا، مانے مجالس کا فرش نہ بچھانا، اپنی بارگاہ میں اس عبادت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ میرے بھائی ملازم حسین ایک مومن ہے، یہ بیمار ہیں، اور دیگر مومنین جو جہاں موجود ہیں بیمار ہیں، مولا ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں۔ ہر دعا پہ آپ کا اختیار ہے، آپ آمین کہیں نہ کہیں، لیکن اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا پر آمین ضرور کہا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، اور 73 کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ کرتے ہیں، 72 نہیں کرتے۔ ایمان سب کا ہے کہ مہدی آئیں گے، مگر مہدی کے آنے کی دعا 72 نہیں کرتے، صرف ایک شیعہ کرتے ہیں۔ وجہ بتا رہا ہوں، اگر آپ وجہ میں ساتھ مل جائیں گے تو میں آیت کی تلاوت کر کے اپنے مضمون میں آپ کو ساتھ ملا لوں گا۔ پہلا تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ 72 مہدی کے آنے کی دعا نہیں کرتے، صرف شیعہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے ذرا محترم؟ وجہ یہ ہے کہ مہدی کے آنے کی دعا 72 نہیں کرتے، صرف شیعہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیعہ یہ دعا شوق سے کرتے ہیں اور 72 خوف سے نہیں کرتے۔ اور آپ کو سلامت رکھے بات و شہادت۔ قبلہ حاج کا توجہ فرمائیے گا میری بات میں کیا عرض کرتا ہوں؟ عرض یہ ہے، اللہ پاک قرآن حکیم کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لیکن اگر سارے بندے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائیں گے تو پھر آپ داد مجھے گھر جا کے دیں گے۔ کوئی ایک بندہ بنا لے، باقی اس سے لے لے۔ موبائل نے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ میں مومنین سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ موبائل ہے، اب دیکھیں آپ کا موبائل اگر کمرے کے اندر سگنل نہ دے اور باہر میدان میں سگنل دے
اس کا مطلب ہے نیٹ ورک ٹھیک ہے، نیٹ ورک کی خرابی نہیں ہے۔ اگر موبائل کمرے میں سگنل نہیں دے رہا، باہر میدان میں سگنل دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک جو ہے آپ کے گھر میں آتا نہیں ہے، سگنل ملتے نہیں ہیں، تو نیٹ ورک فالٹ ہے۔ لیکن اب اگر آپ کا موبائل کمرے میں سگنل دے، باہر کھلے میدان میں نہ دے، پھر نیٹ ورک خراب نہیں ہے، فون خراب ہے۔ نیٹ ورک کا پھر قصور نہیں ہے، فون کا قصور ہے۔ میں کائنات کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کا نیٹ ورک حدیث ابو طالب کے وقت چل رہا تھا اور کمرے میں انہوں نے سنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور بھرے میدان میں غدیر میں علی کی ولایت کا پیغام دے لیا، تو یہ نیٹ ورک خراب نہیں ہے، ان کی ماں خراب ہے۔ اس لیے ایک ہی بندہ بنائے، موبائل کو ٹچ نہ کرے، بھائی ایک بندہ نہ، آپ مجھے دعا دیں گے نا، آپ کی دعا تو لینے میں آیا ہوں، یقین مانے 140 کی سپیڈ پہ آپ کی دعا لینے آیا ہوں، آپ ایسا دیکھتے رہیں گے تو میں کیا کروں؟ مجھے آئیے نہیں سکتے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا، ہم نے تمہاری طرف، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے تمہاری طرف، تم نے یہ دیکھیے، یہ آج کل یہ ایک بیماری بن گئی ہے، اس بیماری کے حل کے لیے میں نے عشرے کا یہ عنوان رکھا ہے، پرائے تو کیا اپنے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ قبلہ آپ لوگوں کو مسائل بیان کریں، مجلس پہ آ کے مسائل بیان کیا کریں۔ فضائل پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فضائل نہ پڑھیں، مسائل بیان کریں، آتے بتائیں کہ نماز پڑھیں، نماز واجب ہے، نماز ضروری ہے، نماز آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کے سوال ہوں گے، آتے بس نماز کی باتیں شروع کر دو۔ میں کب کہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھو، قیامت کے دن نماز کا سوال نہیں ہوگا؟ بھئی میں تو خود حیدرآباد تک گئی یہاں نوجوانوں کے سامنے سب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا نماز نہ پڑھو اور نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ نماز کا سوال میدان معاشر میں ہوگا، مگر یہ نہیں ہے سوال کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، سوال یہ پوچھا جائے گا علی کو چھوڑ کے کیوں پڑھی تھی؟ سوچے ہے یہ نہیں ہے سرکار، علی کو چھوڑ کے نہ پڑھو، علی کے بغیر کوئی نماز نہیں، فضائل نہ پڑھے، فضائل نہ پڑھے۔ میں ان کے لیے یہ عنوان رکھا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے تمہاری طرف شاہد بھیجا جو تم پر گواہ ہے، گواہ ہر ایک پر شاہد ہے، شاہدوں کو تم سب پر، اس قوم میں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس قوم میں 70,000 عالم چھپے ہوئے، جو بھی ہے اس کا ہونا اس قوم کے اندر ہے۔ شاہدوں کو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ آپ نے غور فرمایا کہ پہلے اللہ نے کہا وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، پھر کہا کہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلے فضائل پڑھے، میرے ساتھ بولیں کہ بات شروع ہوگی ذرا محترم، میں نے عشرے کی بنیاد رکھ دی ہے، دیکھیے گا میری طرف، پہلے فضائل پڑھے پھر کہا ایمان لاؤ۔ کیوں کہ جو فضائل کے بغیر ایمان لاتا ہے وہ ابو سفیان بنتا ہے، اور جو فضائل کے ساتھ ایمان لائے وہ سلمان بنتا ہے۔ مولا کو سلامت رکھے بادشاہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم
نے شاہد بھیجا، مبشر بھیجا، نذیر بھیجا تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب تم اپنے حبیب خدا خاتم النبیین کی توقیر بیان کرو، اس کی عزت کرو، اس کی توقیر بیان کرو۔ پھر ایمان کی بات، پھر فضائل کی بات، اس کی توقیر بیان کرو، اس کی عزت بیان کرو، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، کائنات کو بتاؤ۔ حضرت محترم آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جو سرکار بلال تھے، یہ بلال کو رسول نے فتح مکہ والے دن کہا تھا کہ کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو۔ عزیزان محترم بلال یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کعبے، آپ تو خاموش ہیں، بڑے آرام سے یہ بات سن رہے ہیں، 21ویں صدی کا دور ہے عزیزان محترم، اس زمانے میں لفٹ کوئی نہیں تھی اور کعبے کی دیوار پہ چڑھ کر اذان دینی تھی۔ اتنی بڑی کعبے کی دیوار، 30 فٹ کی دیوار کو 30 سیکنڈ سے بھی پہلے بلال نے سر کیا، کعبے کی چھت پر پہنچے۔ جب کعبے کی چھت پر پہنچے، نیچے زمین پر اذان دے کر واپس آئے، سب نے پوچھا کہ تو کعبے کی چھت پر بغیر لفٹ کے 30 سیکنڈ سے بھی پہلے پہنچا کیسے؟ کہا رسول کی عزت کی وجہ سے۔ کہا عزت کی وجہ سے؟ اس میں عزت کی کیا بات ہے؟ کہا میں نے سب سے پہلے کعبے کی دیوار پر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے بس اتنا کہا کہ اے کعبے کی دیوار، جب محمد کی جوتی 30 سیکنڈ سے پہلے عرش پہ جا سکتی ہے تو محمد کا غلام کعبے کی چھت پہ نہیں جا سکتا۔ وہ جس کے دل میں علی بستا ہے تو مجھے ہے یہ نہیں سرکار، مولا کو سلامت رکھے، بادشاہ رہے۔ تو پھر کیا یہ محمد کا غلام کعبے کی چھت پر نہیں جا سکتا؟ پہلے فضائل بیان کیے، پھر کہا ایمان لاؤ۔ جن لوگوں نے فضائل پر ایمان نہیں لایا، میں عشرے کی بنیاد بنا کر سرکار آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ کام چٹکلوں اور ٹوٹکوں سے باہر نکلے۔ دور دور تک مجھے آپ کے چہرے سبحان اللہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ حسینی موجود ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، بادشاہ رہے۔ خدا کی قسم ہماری گاڑی بھی صبح سے چل رہی ہے، جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں، مالک کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ مولا کی عزت ہے عطا کی ہوئی۔ آپ کو فرش عزا عطا ہوا ہے، ہمیں یہ ممبر عطا ہوا ہے، ہم بھی مولا کی نوکری کر رہے ہیں، آپ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ آپ عرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بدنی جملہ میں آپ کو عرض کروں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ اس عرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم یہ اتنی بڑی عزت اور پہچان ہمیں دی گئی ہے۔ خدا کی قسم ہماری گاڑیاں پورا دن چلتی ہیں، جگہ جگہ سیکیورٹی کے دفتر جو ہے وہ ناکے لگے ہوتے ہیں اور ہر ناکے پہ لوگ پوچھتے ہیں کھڑکی کھٹکا کے پولیس والے کہ بلا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا سرکار کہیں نہیں، امام حسین کا ذاکر ہوں، مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہتا جائیے جائیے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ آ گیا میری بات، توجہ جیسا سرکار میں توجہ جانتا ہوں۔ ہاں جائیے جائیے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ کہ بلا تھوڑی ہی دیر بعد میں گاڑی نکال رہا تھا، گاڑی ایک دوسری وہاں پر آ گئی، دوسری گاڑی آئی، اس میں حالات اور تھے۔ آ گیا میرے پوزیشن ہی پر ڈفرنٹ پوزیشن۔ اب اس پوزیشن میں دیکھا کہ سب کو باہر نکال لو، ان کی تلاشی ہو، ان سب کو باہر نکالنا تلاشی ہو۔ ان میں ایک بندہ جذباتی تھا، اس نے یوں اجرک سے لیری ہوئی تھی، اس نے یوں اپنی چادر کو یوں چھاڑا، کہتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ انہوں نے تکبیر جو کہا ہے پولیس والے 5 منٹ پیچھے چلے گئے۔ میں آج یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا منظر، کیا پریشانی کیا ہے۔ پولیس والے کو پیچھے چلے گئے، جب وہ چلے گئے تلاشی دے گئے، میں نے وہ پولیس والے بھائی کو بلایا، میں نے کہا قبلہ آپ سے بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ ان کو جانے دیتے نہیں ہیں، ہمیں روکتے نہیں ہیں، انہیں جانے دیتے نہیں، ہمیں روکتے نہیں، انہیں جانے دیتے نہیں، ہمیں روکتے نہیں۔ میں اگر یہ جملہ ہی کہہ کے چلا جاؤں تو 10 گھنٹے کی تقریر ہے، پتہ نہیں کون کہاں تک سن رہا ہے۔ انہیں جانے دیتے نہیں، ہمیں روکتے نہیں، انہیں جانے دیتے نہیں، ہمیں روکتے نہیں۔ کہتا قبلہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تکبیر والے اور ہیں، شبیر والے اور۔ جس کے دل میں علی
شبیر والے اور فرق ہے پوری کائنات میں اور شبیر والوں. فضائل مان کے ان کو ماننا اور ان کو مان کے پھر اسلام کو ماننا. توجہ قبلہ عالم اسلام میں اور شیعوں میں بس یہ چھوٹا سا فرق ہے. توجہ شیعہ اسے کہتے ہیں جس نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا. میں گھبرا گیا، میں نے جملہ کہنے لگا ہوں سرکار، توجہ رکھیے گا میری بات پر. شیعہ اسے کہتے ہیں جس نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور مسلمان وہ ہیں جو اسلام کی وجہ سے ان کو قبول کیا. نہیں، آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں فرمایا. اگر میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں جب حسین نے اپنے احرام کو توڑا ہے اور حج کو عمرے میں بدل کے وہاں سے کربلا جانے کا ارادہ فرمایا، کچھ لوگ وہاں پر حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے. حسین جا رہا تھا، وہ طواف کر رہے تھے. وجہ کیا ہے؟ وہ اسلام کی وجہ سے ان کو مانتے تھے، لیکن جو ساتھ پہ چل پڑے وہ کون تھے؟ وہ ان کی وجہ سے اسلام کو مانتے تھے. کیا باریک نکتہ ہے خدا کی قسم، اگر آپ میری بات کو سمجھیں تو جو ہے یہ سرکار، وہ ان کی وجہ سے اسلام کو مانتے تھے. اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اب آپ کو ایک ایسا جملہ کہہ دوں خدا کی قسم کہ جسے کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جب پہلی حکومت بنی ہے تو حاکم وقت نے آ کے سلمان سے پوچھا، سلمان کہ بنا یہ جملہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے ہے جو پوچھ پوچھ کے علی ولی اللہ پڑھتا ہے. جس نے ماں کے دودھ میں ناد علی پڑھ کے دودھ پیا ہے، علی ولی اللہ لیا، میں اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کہا سلمان ایک بات تو بتا، وہ علی تو بیعت اس لیے نہیں کرتا، وہ علی تو بیعت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں حقدار ہوں، اس لیے وہ ہماری بیعت کرتا نہیں. تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا؟ سلمان نے خدا کی قسم عجیب جواب دیا. سلمان کہتا، بڑے میاں میں نے تو رسول کی بیعت بھی علی کی وجہ سے کی تھی. بھائی کون تھا یہ امتحان تھا یہ جملہ خدا کی قسم یار. بھائی چہرے اتر گئے ایک تو میں نے دیکھے. حیدر 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 حیدر. بڑی بات حیدری. انہوں نے ان کو مانا ہے، انہوں نے ان کو مانا، انہوں نے بس کہہ دیا. انہوں نے ان کو مانا، انہوں نے کہہ دیا یہاں سجدہ کرو، وہاں کرو، ایسے کرو، ویسے کرو. وہ کوئی لاجک تھوڑی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا یہ کیوں کرنا ہے. بس انہوں نے ان کو مانا ہوا، اس در کو مان لیا ہے خدا کی قسم. میں نے کل یہ بات شروع کی تھی، میں آپ کو اس کے نتیجے میں لے کے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے گا میری طرف خدا کی قسم، یہ نہ کبھی ابو ذر نے کلمہ پڑھا ہے نہ کبھی سلمان نے کلمہ پڑھا ہے. خدا کی قسم سلمان کون ہے؟ 650 برس 700 برس تک اس کی عمر لکھی گئی ہے. عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا عیسیٰ مٹی کے پرندے میں پھونک مارتا ہے، کچھ پڑتا ہے، پھونک مارتا ہے، پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگتا ہے. میں نے کان لگا کے سنا عیسیٰ کیا کہتا ہے. کہا میں نے سنا عیسیٰ کیا کہتا ہے. کہا وہ مٹی کا پرندہ بناتا تھا اور پھونک مار کے کہتا تھا یا علی. میں کہا بیٹھے یار کو ہاتھ نیچے دو، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ پریشان کیوں. توجہ ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ پھونک مار کے یا علی. میں نے عیسیٰ سے کہا، میں نے کہا عیسیٰ یہ علی کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ میں نے علی سے ملنا ہے جس کا تو اسم لیتا ہے. کہا میں تجھے دعا دیتا ہوں سلمان، میں دعا دیتا ہوں. سرکار عیسیٰ نے فرمایا میں دعا دیتا ہوں تو ملے گا، علی سے ملے گا، ضرور ضرور ملے گا. دعا کا نتیجہ ہے 750 برس عمر ہو گئی. عیسیٰ سے دعا لی. یہ ہماری طرح نہیں ہے. نوجوانوں معاف کرنا، اپنے زمانے کی حجت کا انتظار وہ ایسے نہیں کر رہا جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. شام کو بلیٹ کھیلی، صبح ٹکے کھا لیے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. تمہیں تو موج لگی ہوئی ہے. خدا کی قسم ایسے نہیں ہے حجت کا انتظار ہوتا.
سال 650 سال یہ سلمان تڑپتا رہا، خدا کی قسم ایک ایک رات نیند نہیں آتی تھی، میں نے علی سے ملنا ہے، وہ علی کب آئے گا، میں نے علی سے ملنا ہے۔ خود کو بیچتا رہا، بیچ کے خود کو بیچ کے ایک یہودت کے پاس خود کو بیچا، اس کا غلام ہو گیا۔ مدینے میں ایک یہودت تھی، اس کا غلام ہو گیا۔ وہاں پر سرکار رسالت مآب اور مولا کائنات تشریف لائے۔ توجہ نہیں کر رہے سرکار آپ، میں بڑی منزل پر آپ کو لے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کون ساتھ ہے کون پیچھے رہ گیا ہے۔ سرکار رسالت مآب اور علی وہاں پر تشریف لائے، جس یہودت کے پاس وہ سلمان غلام تھا۔ سلمان کو دیکھا، رسول کائنات نے میرے مولا علی سے کہا یا علی یا علی، چلو یہ تو پتہ لگا کہ یا علی کہنا سنت رسول ہے، کہ یا علی یا علی، اس یہودت سے سلمان کو خرید لے، اس یہودت سے سلمان کو خرید لے۔ میرا پیر علی یہودت کے پاس گیا، کہا کیا قیمت لے گی اس غلام کی، کیا قیمت لے گی؟ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ قیمت لگوا رہا ہے غلام کی، کہا مجھے ایک باغ دے دے کھجوروں کا۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں، زیارات پر گئے ہیں، انہوں نے آج بھی مدینے میں سلمان کا وہ باغ دیکھا ہوگا، وہاں پہ سلمان کا وہ باغ بنا ہوا ہے کھجوروں کا۔ اس یہودت نے کہا مجھے ایک باغ دے دے، سلمان لے لے، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے کچھ گٹھلیاں ابو تراب کے ید اللہ ہاتھوں میں دی۔ مولا کو سلام رکھے، ابو تراب کے ید اللہ ہاتھوں میں وہ کچھ گٹھلیاں دی۔ کہا علی اسے اے ابو تراب میں انہیں بکھیر دے۔ بس علی نے انہیں یوں بکھیرنا شروع کیا، درخت نکلتے جاتے تھے کھجوروں کے، وہ یہودت دیکھتی جاتی تھی۔ کہا اب ہمیں ہمارا غلام دے دو۔ یہودت تھی نا، فوراً سمجھ گئی کہ یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے، یہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، یہاں قیمت بڑھانی پڑے گی۔ جو ڈیمانڈ دے کے قیمت بڑھا دے وہ یہودی ہوتا ہے۔ اب اس نے فوراً سوچا کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور یہ ہستیاں بھی کچھ حیرت انگیز ہی ہیں۔ کہا ہمیں ہمارا غلام دے دے۔ کہا اب قیمت بدل گئی ہے، اب صرف باغ نہیں، اتنا سونا، اتنا چاندی۔ کہا ٹھیک ہے، یہ سونا بھی لے لے، یہ چاندی بھی لے لے، ہمیں سلمان دے دے۔ خدا کی قسم، کیا شادی میں یہ جملہ کہہ کے چلا جاؤ تو 10 گھنٹے کی تقریر ہے، تقریر کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں ہمارا سلمان دے دے، ہمیں ہمارا سلمان دے دے، یہ سونا بھی لے لے، یہ چاندی بھی لے لے، یہ باغ بھی لے لے۔ سونا دیا، چاندی دی، باغ دیا، سلمان لے کے علی آ رہے تھے۔ کسی منافق نے چل کے کہا ایک ادنا سے غلام کے لیے یہ قیمتی سودا نہ لگا کہ یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، اتنے پیسے ایک غلام کے لیے؟ خدا کی قسم علی کا جملہ سننا، علی کا جملہ سننا، میرا پیر علی کہتا ہے کہ نہ اس یہودت کو معرفت تھی کہ وہ سودا کس سے کر رہی ہے، اور نہ اسے معرفت تھی کہ وہ کسے بیچ رہی ہے۔ مجھے اپنے رب کی قسم ہے علی کو، اگر وہ یہودت میرے سلمان کے بدلے میں پوری جنت مانگتی، میں جنت دے کے اپنے یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کو مانا ہے، ان کی وجہ سے اسلام لائے، اسلام کی وجہ سے ان کو نہیں مانتے، یہ بس ان کو ہی مانتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ ہاں، ان کا ایمان تو بس یہ ہے کہ ان کا ایمان علی ہے، ان کا دین علی ہے، ان کا ایمان علی ہے۔ کہ بس میں جنت دے دیتا، اپنا سلمان لے لیتا۔ اگر اسے پتا ہوتا، خدا کی قسم عزیزان محترم، کتنا بغض ہے لوگوں کو علی کے فضائل سے، کتنا بغض ہے۔ فضائل کو چھپاتے ہیں، کبھی اعمال کی زد میں، کبھی کسی بات میں، کبھی کسی بات میں۔ کہاں تم چھپاؤ گے علی کے فضائل کو؟ خدا کی قسم یہ سلمان ہے، کتاب، حوالہ سب حیدر عباس نقوی اس کا ضامن ہے، ضمانت دیتا ہے تمہیں۔ یہ سلمان علی
کہ حکم کے مطابق اجازت سے ایک حاکم کے دور میں مدائن کا گورنر بنا. توجہ رکھیے گا بیٹا, ایک حاکم کے دور میں مدائن کے گورنر بنے. سرکار سلمان محمدی مدائن کے گورنر بنے. مدائن میں پہنچے, علی کا ملنگ تھا. جیسے ہی مدائن میں پہنچا سلمان, لوگ آ گئے. کہا سلمان آئے, گورنر ہاؤس میں آپ کو رکھتے, بڑا خوبصورت ہم نے گورنر ہاؤس بنا رکھا ہے, آئے آپ کو وہاں رکھتے. کہا وہاں نہیں, مجھے بتاؤ مسجد کہاں ہے. دیکھنا میری طرف, دیکھنا میری طرف, مول صاحب السلام علیکم. کہا مجھے بتاؤ مسجد کہاں ہے, ہم مسجد میں رہیں گے. بس سلمان مسجد کی طرف چلے. کہا سلمان یہاں پر ایک مسئلہ بہت ہے. کہا کیا مسئلہ ہے. کہا یہاں پر چوریاں بڑی ہوتی ہیں, چوریاں بڑی ہوتی ہیں, یہاں پہ کوئی مسئلہ حل کر, چوریاں بڑی ہوتی ہیں. کہا اچھا چوریاں ہوتی ہیں, باہر جا کے کسی کتے سے کہو تمہیں سلمان بلا رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ تھکے ہوئے ہیں یا پریشان ہیں. خدا کی قسم جو علی کا ماننے والا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. کتاب آپ کو دوں گا, نوری تبرسی علیہ الرحمہ کا حوالہ دوں گا. چھوٹی بات تو میں کروں گا ہی نہیں آپ کے سامنے, تو 5-10 روپے کی کتاب نہیں ہے. نوری تبرسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ سلمان نے کہا بتاؤ کسی کتے کو جا کے بلاؤ. تھا وہ منافق, پکا منافق تھا. باہر جا کے کتے کو دیکھا, کیونکہ یہ شروع سے مولا کے اور مولا کے ملنگوں کے معجزات کے کرامات کے مذاق کرتے تھے. کتے کو دیکھ کے کہتا کہ بھلا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایسے کہوں کہ سلمان بلا رہا ہے تو یہ چل پڑے. کتے کو دیکھ کے کہتا ہے وہ کتے بھائی, گھبرا گیا میری بات میں, اور کتے بھائی تجھے سلمان بلا رہا. اس ممبر کی عظمت کی قسم کتا بولنا شروع ہو گیا. کتا کہتا بے غیرت مجھے بھائی نہ کہنا, تو علی کی ولایت کا منکر ہے. مجھے بھائی نہ کہنا تو میرے کائنات کی ولایت کا منکر ہے, غدیر والی ولایت کا منکر ہے, غدیر والی ولایت. معظم سلامت رکھے. مجھے قبلہ ناصر شہید کے وہ جملے یاد آ گئے ہیں. وہ انڈیا سے ایک شاعر سے ربائی لکھا کے لائے تھے کہ جب غدیر کے اس منظر کو اس نے دیکھا ہے, ہندوستان کے شاعر نے, ایک ہندو شاعر نے, کہ علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے. اب میری پنجابی ذرا کمزور ہے, پنجابی کے مصرے ہیں جو ایک سکھ شاعر نے لکھے ہیں ہندوستان کے. اس نے دیکھ کے کہا عجیب منظر تھا, نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا. عجیب منظر تھا, وہ کہتا عجیب منظر تھا, عجیب منظر تھا. وہ کہتا ممبر پر وہ کہتا عجیب منظر تھا کہ نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا. نبی کے ہاتھ میں جو بھرا دا ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ میں جو بھرا دا ہاتھ ہے, عجیب منظر ہے خم دے اندر, نبی کے ہاتھ میں جو خدا دا ہاتھ ہے. جو ہے یہ نہیں ہے سرکار, والا کو سلام رکھے. علی 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 مل کے حیدری. مولا کو سلام رکھے. بات یہ سلمان ہے خدا کی قسم. کہا ایک دفعہ کتے کو بلا کے لاؤ. سلمان اب مدائن میں, دیکھیے گا میری طرف کے بلا, مدائن میں سلمان, توجہ, مدائن میں سلمان. یہاں وقت قضا آیا, بالکل مرنے کے پاس ہے سلمان, بالکل مرنے کے پاس. جانتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں, وصیتیں کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے پاس یہ کرنا ہے, میرے پاس یہ کرنا ہے, میرے پاس یہ کرنا ہے. ساری باتیں وصیتیں سلمان نے کر دی, ساری وصیتیں فرما دی سلمان نے. آخر میں کہا لوگوں نے سلمان سے, سلمان یہ تو تُو نے بتایا ہی نہیں اتنا اہم موضوع, تیرا جنازہ کون پڑھائے گا. کہا وہی پڑھائے گا جس نے رسول کا پڑھایا تھا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں, آپ پریشان ہو گئے میری باتیں سن کے, توجہ ہے یا نہیں سرکار. کہا وہی پڑھائے گا جس نے رسول کا پڑھایا تھا. کہا اچھا وہ پڑھائے گا جس نے رسول کا پڑھایا تھا. وہ علی تو مدینے میں ہے, تو مدائن میں ہے, علی مدینے میں ہے, تو مدائن میں ہے. بھلا علی تیرا جنازہ کیسے پڑھائے گا, وہ مدینے میں ہے, تو مدائن میں ہے, وہ تیرا جنازہ کیسا پڑھائے گا. بس عزیزان محترم, حیدرآباد نگری کا جملہ سنے گا. سلمان کہتا بس میں جیسا ہی میری روح قبض ہو, میرے جسم کو
حیدری مولا کو سلام رکھے بادشاہ کہ بھلا انہوں نے علی کو مانا ہے، انہوں نے مانا ہے علی کو، علی کی وجہ سے سب کچھ مانا ہے، اسلام کی وجہ سے علی کو نہیں مانا۔ آخری بات کر کے میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، خوبصورت آپ نے سماعت فرمایا، یہاں سے بھی اگر میں مصائب شروع کر دیتا درود پڑھیں گے محمد والے میں، یہاں سے بھی اگر میں مسائل سے بھی اگر میں مصائب شروع کر دیتا تو بات تو مکمل ہو چکی، لیکن میرا دل ہے کہ میں آپ کو ایک بالکل فائنل بات کر کے بات کو ختم کروں، کوئی ایسا پیغام دے کے جاؤں جو آج تک آپ تک پہنچا نہ۔ توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے بادشاہ میں، ہم تو سرکار یہی فضائل سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں شیعہ کہ انہوں نے کہا لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ شیعہ اسی بات پر چھلے ہوتے ہیں نعرے مار مار کے کہ انہوں نے کہا لولا علی لہلک فلاں، انہوں نے کہہ دیا، بڑی بات ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ لولا علی لہلک فلاں، یہ تو قبلہ لولا وہ ہے، یہ وہ لولا ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ آئے میں آپ کو وہ لولا سناؤں جو رسول نے کہا ہے۔ میں اگر آپ سب میرا ساتھ دیں گے، میں نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، دیکھنا میری طرف، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کس قدر علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں، میں اس کے مطابق بات کو پھر آگے اگلے دن لے کے جاؤں گا۔ دیکھنا میری طرف، توجہ میری طرف رکھیے گا، رسول نے کہاں کہاں لولا کہا تھا، آئے میں آپ کو رسول کی لولا سناتا ہوں، اس کی چھوڑی جو اس نے کہا ہے کہ لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ اور میں آپ کو رسول کی لولا سناتا ہوں، میرا رسول کہتا ہے، اور میں نے ہر لولا پہ دیکھنا ہے آپ کتنی دیر چلتے ہیں، کتنی دیر تھکتے ہیں، کتنے فضائل پہ کتنے کلومیٹر چلتے ہیں آپ، توجہ ہے یہ نہیں سکتا، اور میں نے آپ کے جذبے کو دیکھنا میری طرف ہے، توجہ، میرے رسول نے فرمایا لولا علی لما نکتۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتا قرآن میں نکتہ ہی نہ ہوتا۔ یار آپ کیا ہے یار، جو ہاتھ نیچے آپ ہی لینے جاتے ہیں، یہ بات ہے میرے سے تو جو ہے یہ نہیں، جو بات لینے جاتا ہے میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ایسے میرا دل توڑ دیں گے پھر میں ایسی باتیں نہیں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یہ میں نے لولا کوئی ایک کتاب میں نہیں ڈھونڈا ہے، یہ میں نے کتنی ہزار کتابیں پڑھ کے پھر یہ لولا جمع کی ہے۔ آپ تو بے نیازی سے سن کے چلے جائیں گے، داد بھی نہ دے دو، آپ کی مرضی ہے۔ پھر میرے رسول نے فرمایا توجہ، میرا رسول کہتا ہے لولا علی لما سجد للکعبہ، علی نہ ہوتا کعبے کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ یار کیا سن رہے ہو یار، بے مولا یہ جو پیچھے والے بندے داد دودھ کوئی نہیں دیتے، آپ میرے سے ناراض ہیں، راضی نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے یار؟ ہاتھ تو کھڑے مل کے حیدری تو جو ہے لولا علی لما سجد للکعبہ، کہ بنا یہ جملہ میں کہوں گا لطف بڑھائے گا خدا کی قسم، دیکھنا میری طرف، لولا علی لم یومنون بعدی، اگر علی نہ ہوتا میرے بعد پتہ ہی نہ چلتا مومن کون ہے کافر کون ہے۔ مولا سمجھ بالکل جلدی میں بات ختم کرنے لگا، دیکھنا میری طرف، یہ ایسی بات نہیں کبھی ممبر سے ہوئی نہیں ہے، آپ تک پہنچانے کے لیے حیدرآباد تک بھی آپ کا خادم آیا۔ توجہ توجہ توجہ، جو
اس لولا کا لطف نہ لیا تو پھر مجھے بڑا افسوس رہ جائے گا. یہی وہ لولا ہے جہاں تک آپ کو لے کے جانا تھا. میرا رسول فرماتا ہے لولا علی لما وقت الواقعہ، علی نہ ہوتا قیامت ہی نہ ہوتی. نہیں سمجھ ہے یا نہیں سمجھ؟ علی نہ ہوتا قیامت ہی نہ ہوتی. اللہ نے یہ سارے لولا سنے. اللہ نے سارے لولا سنے. اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، یہ بھی علی علی کرتا ہے تو پھر میں بھی علی علی کروں گا. بھائی دیکھنا میری طرف یار، دیکھنا میری طرف. اچھا آپ یہ علی علی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. اللہ نے ایک جملہ کہا. اللہ کہتا ہے لولا علی. بھائی اب ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے. اب کلائمیکس ہے پورے میری تقریر کا کلائمیکس ہے ٹیسٹنگ ہے. ٹیسٹنگ فیز شروع ہو گیا. جیسے کرونا کا ٹیسٹنگ فیز چل رہا ہے نا، یہ بھی ٹیسٹنگ ہے. توجہ اب دیکھتے ہیں کامیاب کون کون ہوتا ہے، کون کون فیل ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے لولا علی لما اظہرت ربویہ، علی نہ ہوتا میری ربویت ظاہری نہ ہوتی. آپ کو سلامت رکھے آباد و ایمان رہے. علی 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 آپ کی محبت میں کچھ جملے کہہ رہا ہوں تو مجھے ہر جگہ علی نہ ہوتا میری ربویت ظاہری نہ ہوتی. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب سمجھ لگے نا کہ علی نہ ہوتا تو میری ربویت ظاہری نہ ہوتی. میں دیکھیں کبھی کبھی لیکن نہ ہوتا یہ ہے کچھ شور ہوتے ہیں سننے کے، کچھ شور ہوتے ہیں دیکھنے کے. اب خطیب وہ شور تو لگا نہیں سکتا جو آپ سنتے ہیں، وہ تو کوئی سریلا لا کے نہیں لگا سکتا. میں تو وہ شور لگاؤں گا جو دیکھ سکتے ہیں آپ. دیکھنے والا شور چھیڑنے لگو. دیکھنا میری طرف ہے، دائیں بائیں نظر نہیں کرنی. دیکھنا میری طرف ہے، پھر سمجھ میں آئے گا اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ نے کہا لولا علی، علی نہ ہوتا میری ربویت ظاہر نہ ہوتی. بھئی کیسے ظاہر نہ ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ کہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، کل سڑ جاؤ گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے، پھر میں تمہیں اٹھاؤں گا، زندہ کر دوں گا، پھر تم چلتے پھرتے ہو جاؤ گے، میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے. کافر روز پوچھتے تھے جب مر جائیں گے تو وہ اٹھائے گا کیسے؟ یہ رب اٹھائے گا کیسے؟ جگہ جگہ دعویٰ کرتا ہے ہم مر جائیں گے، کل سڑ جائیں گے، وہ اٹھائے گا کیسے؟ سب پریشان تھے جواب کیسے دیں، دلیل کیا دیں. سب مل کے علی کے پاس گئے، کافر مل کے، مسلمان مل کے، اس کو دلیل کیا دیں. انہوں نے کہا بتاؤ علی، تیرا رب کہتا ہے کہ جب کل سڑ جائیں گے وہ اٹھائے گا کیسے؟ بتا کیسے؟ علی نے کہا ایسے. آپ آباد و شاد رہے. مولا آپ کو زندگی آباد زندگیاں ہو سرکار. بڑی محبت آپ سے، بڑی شفقت. آپ نے خدا کی قسم پیسے پورے کر دیے جو میں نے محنت کی. میں نے بڑی مشکل کی، خدا کی قسم میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس ممبر کی قسم ہے اور میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں اس سید کے لیے. میری گردن میں سرکار اتنی تکلیف شروع ہو گئی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ میں محرم نہیں پڑھ سکتا. تو جو آرتھوپیڈک سرجن ہوتے ہیں کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ کے آپ کی گردن کی ہڈی ہل گئی. یقین میں کہ مجھے آپ نے محرم پڑھانا ہے. انہوں نے کہا میں تجھے پڑھاؤں گا، اس کی فکر ہے. مولا زندگی سید حسن کو، ان کو مولا ان کی مرادیں پوری فرمائے. میں انہوں نے مجھے اس قابل کیا، بڑی مشکل سے میں نے یہ ڈھونڈا تھا آپ کے لیے. آپ نے بڑی محبت کی، قیمت پوری ہو گئی میری. مولا کو سلامت رکھے، آباد و شاد. کائنات نے اس محبت کی قدر نہیں کی. اگر قدر کی ہوتی، قدر کی، کائنات کو پتہ کہ ہم جمع کیوں ہوا، کیا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کیوں جمع ہوا، کیا آخر کیا ہوا، ہم کیوں جمع. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. محترم، جتنے
قربانیاں آل محمد کے گھرانے کی ماؤں نے قربانیاں دی اپنے بیٹے دیے. وہ قربانیاں ہیں 10 محرم. لیکن ایک ماں ہے جو عباس کی بہن ہے، جو عباس کی بہن ہے. اس کی قربانیاں محرم سے پہلے سے شروع ہو گئی. اجرکم اللہ. ایک طویل فہرست ہے اس کی قربانی، طویل فہرست ہے اس کی قربانی. یہ ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے کہ جب مسلمان عید منا رہے تھے، مسلمان ساتھ عید منا رہے تھے، اور پاک بی بی شہزادی رقیہ کے سرتاج کو رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے. مولا آپ کی ہائے قبول و مقبول فرمائے. کوفے کے بازاروں میں گھسیٹ رہے تھے. طوع کے گھر سے باہر آئے، فوجوں پہ فوجیں گھیرنے لگ پڑی ہیں. مسلم فوجوں پہ فوجیں گھیر رہی ہیں. میرے مسلم پہلے 500 فوجیں آئی، پھر 500 بلائے. کہا اس کو دھوکے سے مارو. پیچھے گڑھا کھودا گیا. مسلم گڑھے میں گرے. یہاں مسلم گڑھے میں آئے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے خاک اٹھا کے مسلم کے اوپر ماری. عجیب جملہ کہا ہے مسلم نے، جو اوپر خاک آئی نا چہرے پہ، خندق پہ سے دیکھ کے کہتا مار لو میرا عباس جو نہیں ہے. اجرکم اللہ. میرا غازی ہوتا میں دیکھتا. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. میرا غازی ہوتا میں دیکھتا کیسے مارتے تھے. کہ یہ جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے نا، لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، مدینے کی طرف قافلہ جا رہا ہے، کوفے سے گزرتا ہوا آیا. ایک چھوٹی سی شہزادی تھی، اس نے خود کو مسلم کی تربت پر گرا دیا. جیسی مسلم کی تربت پر آئی، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. وہ بابا تھی. وہ بابا کی تربت کو تھام کے کہتی تھی بابا بڑا ظلم ہوا ہے بابا. میں تجھے کیا بتاؤں بابا، حسین مارا گیا. بابا میں نے کیا دیکھا ہے، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا بابا. حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں لائے بابا. بابا اور تو ظلم، اور میں تجھے کیسے بتاؤں بابا، کوئی سن نہ لے بابا. بابا علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں، علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا بابا. ایک مرتبہ تربت سے آواز آئی، کہا بیٹی سب کے دکھ سنا رہی ہے، کوئی اپنا دکھ بھی تو سنانا. کہا بابا مارا تو مجھے بھی ہے، دکھ تو میرے بھی بہت ہے، لیکن مجھے کم مارا ہے حسین کی سکینہ کو بول. بڑا دل ماتم قبول کرے، میری ہائے قبول فرمائے. کیا بابا سکینہ کو اتنا مارا ہے، مار مار کے مار دیا بابا، اسے قید خانے میں چھوڑا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ پہلی قربانی ہے اس بیوی کی. جاتے ہو سب منتیں مانگتے ہو پورا سال. میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمان، جسے پریشانی ہو بی بی کے در پہ جاتے ہیں، پاک بی بی رقیہ کے در پہ منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. مگر تمہاری سب کی دعائیں قبول ہو، تمہاری جھولیاں سلامت رہیں. خدا کی قسم ہر ماں نے بیٹا دیا. یہ وہ ماں ہے رقیہ جس نے بیٹی دی. یہ اس کی دوسری قربانی. سنو تو صحیح، اس کی قربانی تو سنو. اس نے بیٹی دی ہے، باقی سب بیٹے تیار کر رہے تھے، اس نے بیٹی کی قربانی بھی دی. پتہ کس وقت قربانی دی ہے بیٹی؟ قربانی کا وقت تب ہے کہ جب شام غریبہ خیموں کو آگ لگی ہے نا،
شامیوں کے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے۔ علی کی علی بیٹی مخدومہ شام نے بچوں کو گن کے ایک ساتھ جمع کیا، بیویوں کو جمع کیا۔ ایک مرتبہ دیکھا رقیہ کبھی دائیں بھاگتی ہے کبھی بائیں بھاگ رہی ہے۔ کہا رقیہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا بی بی